ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس وقت موقع پر جب گیا حج اور عمرے پر، میں نے دیکھا پہلے اس انقلاب سے یہ فتنہ ہوتا تھا کہ جب جماعت کھڑی ہوتی تھی شیعہ حضرات نکل جاتے تھے، نہیں، انہی صفوں میں کھڑے تھے، ہاتھ چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے تھے، سنی امام کی اقتدا کر رہے تھے۔ پر میں یار ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بات بھی ان لوگوں نے پوری کی اور مسلمانوں کا بھی بھلا کیا مل کر، کوئی بات نہیں۔ اور میرے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر جائیں امام بارگاہ یا بوستان دارہ وہاں شیعوں کی جماعت شامل ہو، میں نے کہا کیا وہ دعائی کریں گے؟ ایک دعا تم کر دیا اور جا کر لوگ پڑھتے۔ خدا کے لیے اس بات کو سوچیں کہ امام نے اگر یہ بات لوگوں کو یاد دلائی تو اپنی طرف سے نہیں بتائی، یہ ائمہ طاہرین کا مسلسل عمل ہے، علی علیہ السلام کا بھی ہے کہ ناراضگی کے باوجود اسلام کو نقصان نہیں ہوتا۔ اور آپ حضرت حسن علیہ السلام کی صلح کو دیکھتے ہیں، ساتھی بھی چیخ رہے تھے کہ آپ کیوں مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہیں، مروا دیں، مگر اس شخص کے سامنے ہمیں نہ جھکا۔ بڑے بڑے مخلص حجر بن عدی جیسے دوسرے رو رہے تھے کہ امام مروا دیں ہمیں، اس سے صلح نہ کریں امیر شام سے۔ مگر آپ نے یہی سوچ کر تا نشین داد سے پیکاروں کی پشت پازت برسرے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی کہ رسول اللہ کی امت کو آپ اس میں برباد نہیں کرا۔ میرے ابا کا وقت گزر گیا، وہ امیر المومنین منتخب ہوئے تھے، اب دو گروپ بن چکے ہیں، یہ وہاں شام میں ہے، میں یہاں، وہ متفقہ عمارت نہیں رہی۔ اب سوائے فساد کے کیا حاصل ہوتا؟ دوستوں کے تانے سنے، سب کچھ قبول کیا، مگر اسلام کے اتحاد کی خاطر کتنی بڑی قربانی ہے جس کی خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے خبر دیتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کی سیادت میں مہر لگائی کہ یہ میرا بیٹا بڑا سردار ہے، مجھے توقع ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں یہ صلح کرائے گا۔ تخت و تاج چھوڑ دیا، تانے برداشت کیا، اور بعد میں اس کا نتیجہ بھی بھگتا، زہر تک دیا گیا، باپ پر لعنت ہوتی رہی، کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ میں نے یہ اپنے خطبوں میں اس محرم کے زمانے میں جو 15-16 ہیں، ایک ایک بات حدیث کی روشنی میں بیان کی ہے کہ کسی طبری اور ابن اسیر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، جو کچھ یہ امیر شام معاہدے کے بعد کرتا۔ اور حضرت حسن علیہ السلام نے دراصل جو اس میں گہری بات تھی وہ یہی تھی کہ میں اس کو فری ہینڈ دے دوں۔ جو پردہ پڑ گیا لوگوں کی آنکھوں پر کہ خون عثمان کے بدلہ لینے کا اس نے ڈھونگ رچایا، لوگ شک میں پڑ گئے، ہمیں راستے سے ہٹ جانا چاہیے، لوگ مزہ چکھ رہے ہیں کہ نہ خون عثمان کا کوئی بدلہ لے گا، نہیں لیا، کسی قاتل کو نہیں پکڑا، صاف سمجھ میں آ گئی۔ اور جو بات چھپی ہوئی تھی کہ دین کی ایک ایک بات کی مٹی پلی، زکوٰۃ کو برباد کیا، نماز کے اوقات بدلے، حج کو برباد کیا، امام حسن علیہ السلام نے وہ راستے سے ہٹ کر ایک ایک بات ننگی کرا کہ اصل بات یہ تھی جس کی وجہ سے ہم لڑ رہے تھے، ورنہ تخت و تاج کیا، میں نے ٹھوکر مارا۔